اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 3، وزیروں، اہل قلم اور نائبوں کے سلوک کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، میرے کنبے سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو نیک بنانا چاہتا ہے تو کوئی صالح شخص اس کو وزیر کر دیتا ہے جو اسے بھول کے وقت یاد دلاتا ہے اور یاد کے وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ سلطنت وزارت کی پیرو ہوتی ہے اور وزارت سلطنت کا رکن اعظم ہر ایک بادشاہ کے لیے ایک صاحب رائے، مشفق، کافی، عقل مند، عالم، عامل اور عادل وزیر ضروری ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وزیر کی درخواست کرتے تھے، مجھے وزیر عنایت کر جو میری پشت پناہ ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 زمین میں۔ آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس سلطنت میں کامل اور قابل تعظیم وزیر نہ ہو، اس سلطنت کی شان و شوکت، جاہ و حشمت اور زیب و زینت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ سلطنت خیمے کی طرح ہے، وزیر خیمے کے ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اس خیمے کی رسیاں باقی چھوٹے بڑے امیر، جس طرح کے بعض رسیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بڑی، اور لشکر چھوٹی رسیوں کی طرح ہلکا کیے ہوئے ہوتا ہے جو دامن خیمہ میں ہوتی ہے، اور نائب اور عامل اور دوسرے حکام ان رسیوں کی طرح ہوتے ہیں جو خیمے کے سرے پر ہوتی ہیں۔ در حقیقت خیمہ بغیر میخوں کے قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ میخیں بادشاہ کا عدل اور انصاف ہے، اگرچہ عمرہ، وزراء اور لشکر کتنا ہی کیوں نہ ہو، اور قوت و شوکت اور ساز و سامان بے شمار ہی کیوں نہ ہو، جب تک عدل نہیں ہوگا سلطنت قائم نہیں رہے گی، کیونکہ خیمے میں جدھر کی میخ مضبوط نہ ہوگی ادھر سے ہی خیمہ ناپائیدار ہوگا۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کفر سے ملک باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے کبھی پائیدار نہیں رہ سکتا۔ چونکہ وزیر سلطنت کے خیمہ کے لیے بے منزلہ ستون ہے، جس قدر ستون بلند اور عالی مرتبہ ہوگا اسی قدر سلطنت کا خیمہ بھی باشان و شوکت ہوگا۔ وزیر میں ستون کی طرح 4 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، راستی، بلندی، ثبات اور تحمل۔ اور وزیر کی 3 حالتیں ہیں، پہلی خدا اور اس کے درمیان، دوسری اس کے اور بادشاہ کے درمیان، تیسری اس کے اور لشکر اور رعایا کے درمیان۔ تینوں حالتوں میں مذکورہ والا 4 صفتوں کو عمل میں لانا چاہیے۔ ہر حالت میں ان خصلتوں کے معنی حسب موقع اور ہیں۔ چنانچہ پہلی حالت میں جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہے، راستی کے یہ معنی ہے کہ راستی پیشہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ تجھے حکم ہوا ہے، یعنی شریعت کی راہ پر سیدھے طور چل، کیونکہ صراط مستقیم سیدھی راہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی میری سیدھی راہ ہے، بس اسی پر چلو۔ ہمیشہ جو کام کرے اس میں اللہ تعالیٰ کے پہلو کو مد نظر رکھے اور اس بات سے بچتا رہے کہ ظاہر میں جو کام خلقت کے ساتھ درست کرے اور اللہ تعالیٰ کے پہلو کو فرگزاشت کرے، کیونکہ ایسا کرنا ہی سب کجیوں کی جڑ ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے درست کام کرے، خواہ خلقت سے اس کی بگڑ ہی جائے، پھر بھی غم نہ کرے، کیونکہ جو اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو رہتا ہے۔ رہی بلندی، سو اس کے یہ معنی ہے کہ بلند ہمت اور عزیز النفس ہو اور دنیاوی مال و جاہ کی خوبصورتی پر فریفتہ نہ ہو جائے، اس دنیاوی مردار کی دھن میں نہ لگا رہے اور حقیقت کی نگاہ سے دنیا کی بے حاصلی دیکھے، دنیاوی جاہ و مال کو بے منزلہ توشہ اور سواری جانے، اور عمر کو حج کے مہینے خیال کرے، اور اجل مختوم کو موسم اور وقفے کے دن، اور اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کا قاصد، اور یقین جانے کہ یہ سامان اور سواری اسے اس واسطے دیے گئے ہیں کہ ان کے وسیلے صفات نفس امارہ کے جنگل کو طے کرے، جو کہ اس کے اور کعبہ مقصد و مقصود کے درمیان بے منزلہ حجاب ہے۔ اگر اس کو شتل اور بحرس کی آب و ہوا پسند آ جائے اور طبیعت کے بغداد میں فروکش ہو اور ہر روز اس اونٹ کو سوارتا رہے
اور سفر کی تیاریاں کرتا رہے اور شہواتی شراب سے بدمست رہے اور قافلے اس کے پاس سے گزرتے رہیں، لیکن وہ خوش مستی کی نیند سویا رہے، تو اچانک حج کا موقع آ جائے گا، جبکہ دوسرے مراد و مقصد کا حج کر لیں گے، اور یہ جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، جس وقت مرتے ہیں جاگتے ہیں کہ نیند سے جاگے گا، تو اس کے ہاتھ میں بے نصیبی کی ہوا اور سر پر شرمندگی کی خاک، آنکھوں میں حسرت کے آنسو اور دل میں ندامت کی آگ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ حالت اس شخص کی ہے جو دنیاوی زر و مال کو جو سعادت ابدی کا وسیلہ ہو سکتا ہے ضائع اور رائگاں کرتا ہے، اور اس سے صرف عیش و عشرت ہی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیاوی جاہ و مال کو جو درجات بہشت اور قرب الہی کا وسیلہ ہے، ہوائے نفسانی کے ہندوستان کے سفر کے لیے توشہ اور سواری بناتے ہیں، اور حیوانی اور شہواتی خواہشات کا وسیلہ ٹھہراتے ہیں، اور اصلی مقصد اور مقصود کی راہ سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، یہ ہرگز کعبہ وصال کا جمال نہ دیکھیں گے، بلکہ یہ لوگ ڈھور ڈانگروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کے درجے میں پڑے رہیں گے۔ ان کا نصیبہ یہ ہوگا کہ انہیں کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے دو، عنقریب ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی امیدیں قابل افسوس تھیں۔ بس جب انسان عالی ہمت ہوتا ہے تو وہ فانی عیش و عشرت اور ساز و سامان پر مغرور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نگاہ اخروی درجات اور عالی مقامات پر جمی رہتی ہے، اور دنیاوی جاہ و مال کو قبول حق کے قرب کا وسیلہ بناتا ہے۔ رہا سی بات سو اس کے یہ معنی ہے کہ دینی کام میں درست یقین اور ثابت قدم رہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے اس سے بسبب خلقت کی ملامت اور رنجیدگی وغیرہ کے منہ نہ بھیج جائے، اور کسی سے نہ ڈرے، کیونکہ یہ خاصیت خزانے حق کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ رہا تحمل سو اس کے یہ معنی ہے کہ امانت کا بوجھ اٹھانے میں شرعی تکلیف جس کے اٹھانے سے اہل زمین و آسمان عاجز رہ گئے تھے کہ ہم نے امانت آسمان اور زمین کے پیش کی، صبر اور تحمل کرے اور امانت میں خیانت نہ کرے، تاکہ اس کا قدم راہ حق کے سلوک میں اس روز تک مضبوط ہو جائے جب یہ حکم آئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کو ان کی امانتیں واپس دو، اس روز امانت کے واپس دیتے ہوئے بارگاہ الہی میں سرخروئی حاصل کرے۔ مصنف علیہ رحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں، غزل دوسری حالت جو وزیر اور بادشاہ کا باہمی سلوک و تعلق ہے، اس میں بھی انہی چاروں خصلتوں پر کاربند رہے۔ پہلی خصلت راستی ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ بادشاہ سے ظاہر و باطن میں یکساں رہے اور اپنے باطن کو خیانت، کھوٹ اور فریب کی علائشوں سے پاک کرے، اور نفاق نہ کرے کہ اس کے روبرو تو اس کی خوشامد کرے، اور جو نیک و بد کرے یا کہے اس میں اس کی صدیقی کا دم بھرے اور اس کی مزاج کے موافق کام کرے، اور جب باہر آئے تو اس کی غیبت کرے اور اس کے اقوال و افعال پر اعتراض کرے، اور ہر شخص سے اس کا شکوہ و شکایت کرے، تاکہ اسے بدخصلتی، نادانی اور ظالمیت میں شہرہ افاق کرے، یا اپنی طمع کی خاطر سلطنت میں کوئی ظلم کرنا چاہے تو اس کا بہانہ بادشاہ کو ٹھہرائے کہ بادشاہ کا حکم ایسا ہے، اور اپنے تئیں بری الذمہ ظاہر کرے۔ ایسا کرنا نفاق، خیانت اور کجی ہے۔ راستی، امانت اور اخلاص یہ ہے کہ جو مصلحت وقت اور درست رائے کا مقتضی ہو اسے بادشاہ کی خدمت میں تعظیم اور تواضع کے ساتھ بڑی چالاکی سے نرم اور شائستہ الفاظ میں وقت فرصت عرض کر دے۔ اگر بادشاہ اس پر کچھ اعتراض کرے یا اس میں کسی قسم کی اصلاح کرنی چاہے تو اس سے نہ کرے اور اس کی بات کو غلط نہ سمجھے، کیونکہ بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہانہ عقل مندی عطا ہوتی ہے، اور داناؤں نے کہا ہے بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بات رضا کے کانوں سے سن لے وے اور اپنی ہی بات پر نہ اڑا رہے، بلکہ اس بات پر خوب غور و خوض کرے۔ اگر خود اس میں کچھ اضافہ یا اصلاح مناسب سمجھے تو ٹھہر کر عرض کر دے، مختصر یہ کہ سچ بات کہنے سے کبھی دریغ نہ کرے، البتہ وقت فرصت اور بادشاہ کی حالت کو ملحوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس پر ناراض ہو جائے، کیونکہ ناراضگی حق کو دیکھنے والی آنکھ اور حق کو سننے والے کان کے لیے بے منزلہ حجاب ہے۔ جو کچھ حق اور درست ہو اسے عمدہ طور پر اس کے ذہن نشین کر دے، تاکہ راستی اور اخلاص پر عمل درآمد ہو جائے۔ دوسری خصلت بلندی ہے، بادشاہ کی خدمت میں رہ کر بلند ہمتی سے زندگی بسر کرے، کمینگی اور خط سے بری خواہش نہ کرے، کسی چیز پر نگاہ نہ ڈالے اور فضول التماس کے لیے دروازہ بند رکھے، بلکہ عزیز النفس
काने और कोताह दस्त रहे, क्योंकि जब बादशाह अक्लमंदी की आंख से इन इखलाक का मुशाहिदा करेगा तो वो बादशाह का मंजूर नजर और महबूब हो जाएगा और उसकी कदर व मंजिलत ज्यादा करेगा और नेकनामी में शोहरा आफाक हो जाएगा। तीसरी खसलत सिबात है। चाहिए कि बादशाह की खिदमत में वफादार, नेक अहद और साबित कदम हो, ताकि अगर बादशाह के दुश्मन और बदअंदेश किसी तरह उसे फरीफ्ता करना चाहें और उसे कितना ही मालो असबाब दें, वो किसी तरह उसकी वफादारी से कदम बाहर न रखे। चौथी खसलत तहम्मुल है कि इस तरह मुतहम्मिल और बुर्दबार रहना चाहिए कि जब बादशाह नाराजगी, तेजी या बादशाही नखूत और दबदबे से कोई बात कहे या करे उससे या किसी और से, तो उससे तुंदी ना करे, बल्कि नरमी और मेहरबानी से पेश आए और ऐसे कलमात कहे जिनसे आतिश गज़ब की चिंगारी बुझ जाए और ऐसे कलमात से बचता रहे जिनसे गुस्से और कीने के पैदा होने का एहतिमाल हो। अगर बादशाह पर दुश्मन की तरफ से कुछ आ बने तो उसमें खूब गौर व फिक्र के बाद अगर सब्र, सुकून और नेक तदबीर से उसका तदारुक हो सकता है तो करे और बादशाह को कह दे कि लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए और जान, माल और मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। अल सुलह खैर पढ़े, लेकिन अगर ऐसी सूरत हो जिसमें जरूर लड़ाई करनी पड़े, सुलह वगैरह से काम ना निकले, तो बादशाह को लड़ाई पर आमादा करे, लेकिन उसमें किसी का फतूर ना कराए। खुसूसन ये मामला काफिरों से करना पड़ता है। ऐसी सूरत में उसे इस बात पर दलेर करे और उसे रग़बत दिलाए और उसकी हर तरह से मदद करे। अगर बादशाह लड़ाई करने से डरता हो, चरब जुबानी से उसके दिल से खौफ दूर कर दे और उसे अल्लाह ताला पर और उसके फजल पर भरोसा करने के लिए कहे और उसके दिल को फतह और नुसरत और अल्लाह ताला की ताईद से मजबूत करे। अल्लाह ताला के लश्कर गालिब होते हैं और अगर लश्कर थोड़ा हो और दुश्मन जबरदस्त हो तो अल्लाह ताला के कौल पर भरोसा करे कि बहुत से लश्कर जो तादाद में थोड़े होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से कसीर तादाद लश्कर पर गालिब आते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के हमरा है। हर हालत में वो उमूर पेश करे जिनमें मुल्क, दीन और रैयत की बेहतरी हो और उस काम के करने में सुस्ती ना करे और जिन उमूर से फसाद का अंदेशा हो उनके करने से उसे नफरत दिलाए और उनके दफा करने की कोशिश करे। नेक कामों की तरफ उसे रग़बत दिलाए और उनमें उसकी मदद करे, ताकि अगर वो भूल जाए तो उसे याद दिलाए और अगर उसे याद हो तो उसकी मदद करे पर कारबंद हो। जब वजीर में ये औसाफ होंगे तो वो बादशाह के लिए पुश्तो पनाह होगा और सल्तनत के लिए ताकतवर बाजू, जैसा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके भाई को वजीर बनाकर एहसान जतलाया और फरमाया, अनकरीब ही हम तेरे बाजू को तेरे भाई की मदद से मजबूत कर देंगे। रही तीसरी हालत जो वजीर और रैयत के माबैन है, इसमें भी इन्हीं चारों खसलतों को इस्तेमाल करना चाहिए। अव्वल रास्ती। रैयत के साथ रास्ती की ये मानी है कि उनसे अदलो इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करे और उनके हाल पर मेहरबान और मुशफ़्फ़क़ रहे और हमेशा उनकी गमखारी और तस्कीन खातिर की कोशिश करता रहे। चुनाचे लश्कर के पास काफी साजो सामान होना चाहिए और रैयत आसूदा और मुल्फल हाल होनी चाहिए और उन पर भारी टैक्स नहीं लगाने चाहिए। ये बात उस वक्त हासिल होती है जबकि वजीर विलायत के आबाद और काबिल ज़राअत बनाने की कोशिश करे और बादशाह को माल जमा करने की न पड़ी हो, क्योंकि अगर बादशाह के दिल में माल जमा करने की ख्वाहिश होगी तो वह जरूर कोई न कोई नई बिद्दत खड़ी करेगा और लश्कर की रसूमात में कमी आ जाएगी। ऐसा करने से रैयत भी तबाह हाल होगी और लश्कर भी बेसाजो सामान रह जाएगा और जब रैयत तबाह होगी तो मुल्क खुद ही वीरान हो जाएगा और जब लश्कर के पास साजो सामान नहीं होगा तो मुल्क में खुलबली मच जाएगी। इस वास्ते के दिल मुतगय्यर हो जाएंगे और ज़माने की हवा पलट जाएगी। ऐसे मौका पर ऐसी भारी फितना फसाद और जुल्म तअद्दी की उम्मीद की जा सकती है जिनको रुए जमीन का खजाना भी दफा नहीं कर सकता। हमेशा मुल्क की आबादानी और रैयत के आराम व आसाइश के ख्याल में रहना चाहिए ताकि इससे लश्कर के लिए काफी साजो सामान मुहैया हो सके और जब लश्कर बारोब होगा तो सल्तनत को और तरक्की हो सकती है और जब मुल्क में हर तरह का अमन चैन हो तो तमाम जहान ही बादशाह के लिए बेमंजिला खजाने के है। वजीर को बादशाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मुल्क में नई बिद्दतें नहीं जारी करनी चाहिए, क्योंकि इनसे मुखलसी और दोस्ती पैदा नहीं होती बल्कि पूरी दुश्मनी पैदा हो जाती है। ऐसा करना दुनिया की बदनामी, आखिरत का अजाब, अल्लाह ताला की नाराजगी का जमा करना
اور ریت کی بد دعا لینا ہے، کیونکہ وزیر کا فرض اولا یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے لیے رات کا لشکر بنسبت دن کے لشکر کے زیادہ اچھا جمع کرے، اس واسطے کہ دن کا لشکر رات کو رات کے لشکر کی دعا کی ڈھال سے مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کا جو تیر کسی شکستہ دل کی گات سے چھٹتا ہے وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ بازو کی کمان کے 1000 تیر بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر کے لیے ضروری ہے کہ دعا لینے کی خاطر ریت کے بوجھ کو ہلکا کرے اور وظیفے، جاگیریں اور مد و معاش بڑھاوے اور جاری رکھے، اور بادشاہ کے صدقات اور صلے آنے والے اماموں، عالموں، زاہدوں، سیدوں، عابدوں، صوفیوں اور صاحب دلوں کو دلائے، جو کہ سلطنت کے پشت پناہ اور بادشاہت کو ہمیشہ رکھنے کا باعث ہوتے ہیں اور آخرت کے درجات اور قربات حق کا موجب ہوتے ہیں۔ وزیر کو اپنے مال سے بھی اسی طرح خیرات کرنی چاہیے اور اپنی بارگاہ کا دروازہ حاجت مندوں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے، اور لوگوں سے تکبر، ترشروئی اور چچورا پن سے سلوک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش خلقی، عنایت اور شفقت سے ان کے ساتھ بسر کرنی چاہیے۔ دوسری خصلت بلندی ہے، چاہیے کہ لشکر اور رعایا کے ساتھ بلند ہمتی سے زندگی بسر کرے، ان سے رشوت اور خدمت کی تما نہ کرے، اور حد الوسع اپنی مروت اور بخشش کے آثار ان پر بصورت خلت، تشریف وغیرہ ظاہر کرے۔ تیسری خصلت ثبات ہے، چاہیے کہ ریت اور لشکر کے ساتھ ثابت قدمی سے رہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ جب کسی امیر کو کوئی علاقہ دے یا کسی حاکم کو کسی کام پر مقرر کرے اور کسی کو کوئی عہدہ سپرد کرے تو اس میں پھر ناجائز تبدیلی نہ کرے اور اصحاب اغراض کی بات بے سبب نہ سنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی اچھی طرح چھان بین کرو، اگر تم جہالت سے کسی کو سزا دو گے تو اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، اور جب کسی کی خیانت یا قصور ثابت ہو جائے تو اس میں نرمی اور شفقت استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کا معاوضہ دینے میں کوتاہی یا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، خاص کر اس معاملے میں جو قصاص یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق ہو، اور اس بات کے بھی کان رکھے کہ درگاہ پر لوگوں کو رشوت یا خدمت سے نہ ورگلائیں، کیونکہ وہ عیب پوشی کرتے ہیں اور سفارش کی کوشش کرتے ہیں جن سے دوسروں کو حیرانی آتی ہے، اور ریت پر ظلم و ستم کا ہاتھ کشادہ ہو جاتا ہے۔ نیز وزیر پر واجب ہے کہ جب کسی کو کوئی کام یا عہدہ دینے لگے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، جس میں اس کام یا عہدہ کی قابلیت ہو اور وہ اس کا مستحق ہو، اسے دے، کیونکہ دینی اور دنیوی کاموں میں اسی واسطے خلل پیدا ہوتا ہے کہ کام یا عہدے نالائقوں اور غیر مستحقوں کو دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو دیے جاتے ہیں جن سے کوئی خدمت ظاہر ہوئی ہو یا سفارش لائے ہوں۔ ایسی صورت میں رشوت یا ملازمت کی وجہ سے لائق اور نالائق کو نہیں دیکھا جاتا، اور جن میں دینی یا دنیاوی کام سر انجام دینے کی لیاقت ہے تو دین کی عزت اور پائیداری وضع کی وجہ سے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اور ہر لائق و نالائق کی خدمت بجا لائیں یا خدمت کرائیں۔ اس واسطے کام اور عہدے مستحقوں سے خالی رہتے ہیں، اور اہل روزگار کو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہر کام کے مستحق کو طلب کرے۔ بہت سے دینی منصب اسی وجہ سے نالائقوں کو ملے جن سے فساد برپا ہوا۔ اگر مستحقوں کو عہدے نہ ملے تو یہ وزیروں، حاجبوں اور نائبوں کا قصور ہے، کیونکہ وہ احوال کی تفتیش نہیں کرتے اور اہل فضل و ہنر اور دیانتداروں کی جستجو نہیں کرتے۔ ہنرمندوں کو گوشوں میں چھوڑنا نالائقوں کو تمام فاسد سے عہدے دے دیتے ہیں۔ چوتھی خصلت تحمل ہے، یہ ضروری ہے کہ وزیر خیمے کے ستون کی طرح سلطنت ریت اور لشکر کا بوجھ اٹھائے اور رعایا کو رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے۔ اگر ان سے ایسے چھوٹے چھوٹے قصور جو اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں صادر ہوں تو ان کو معاف کرے اور درگزر کرے اور حلم اور تحمل کرے، مگر ہاں جس سے خلل کا اندیشہ ہو ان کا قرار واقعی تدارک کرے، اور ملول تبار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا ہونے سے ملک اور ریت کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ملک اور ریت، دوست اور دشمن اور دوسرے ملکوں اور ان کے بادشاہوں کے احوال سے باخبر ہو، تاکہ جو دینی یا دنیاوی خلل پڑنے کا اندیشہ ہو اس کا قبل اس وقت تدارک کر سکے، کیونکہ جب کوئی واقعہ یا حادثہ آن پڑتا ہے تو اس وقت اس کا تدارک ذرا مشکل سے ہوتا ہے، اور ہمیشہ دین اور اہل دین کے کاموں کی تربیت اور رائج کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادت اس میں پائی جاتی ہے، اور اہل ظلم و فسق کی ہمیشہ گوشمالی کرتا رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے دین کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس بات پر یقین کرے کہ جن خصلتوں کا بیان اوپر ہو چکا ہے،
اگر ان کے ساتھ رعایا اور بادشاہ سے زندگی بسر کرے گا اور تمام احوال میں نیک نیتی کو کام میں لائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ بادشاہ اور رعیت کی یہ ساری خدمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر ہے، اور میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بندوں کی مصلحت کو ملحوظ رکھوں، اور نیز اس بات کی کہ کسی مومن کے دل کو آرام اور راحت دوں، اور یہ کہ مظلوم سے شر کو رفع کروں اور ظالم کو ظلم سے باز رکھوں اور اس سے قرب حق ڈھونڈوں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ مظلوم ہو خواہ ظالم۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی تو مدد ہو سکتی ہے، ظالم کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ظالم کو ظلم سے منع کرے تو یہی تیری مدد ہے، اور چاہتا ہوں کہ حتی الوسع اہل دین اور دنیا دونوں کی تربیت اور تقویت کروں، تو ایسی صورت میں جو حرکت، کوشش، صبر، راستی، سکون، ثبات، حلم، تحمل، امر، نہیں، عدل، انصاف، خدمت، تواضع، رنج، مشقت، لین دین، آمدنی، خرچ اور کہنا سننا، دوست و دشمن، خاص و عام اور بادشاہ اور رعیت سے کرے گا، وہ راہ حق کے سلوک میں اس کے لیے بے منزلہ قدم کے ہوگا، جس سے اسے ایک خاص قرب، بلندی اور درجہ حاصل ہوگا، لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے کہ حرص کی مطابق نفس کی رونت، خواجگی کی نحوت اور تکبر، نعمت کے غرور، حکومت کی بو، ریاکاری اور انسانی لافزنی اور تکلیف کی علائشوں سے محفوظ اور پاک ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور طیب کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگر دوسرے حکام اور نائب اور اہل قلم اپنے اپنے کام میں دیانت اور امانت استعمال کریں اور اپنے تئیں اپنے اپنے مرتبے کے موافق مندرجہ بالا خصلتوں سے آراستہ کریں اور حق کے پہلو کو ملحوظ رکھیں اور رعایا کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں، تو وہ درجات اور قرب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور وزیر ان لوگوں کے لیے بھی ورد اور وقت مقرر ہوتے ہیں، مثلا کچھ رات رہی اٹھ کر ماں ان شرائط کے جو فصل ذکر میں مذکور ہو چکی ہیں یاد الہی میں مشغول ہونا، اور صبح اور دیگر کی نماز کے بعد کچھ دیر ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، تاکہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے چہرے یعنی دیدار کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر دن کے وقت لا الہ الا اللہ کے ذکر میں زبان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مشغول رہ سکے تو اور بھی بہتر ہے، پھر اس کا وہی مرتبہ ہو جائے گا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ فصل نمبر 4، قاضی، مفتی اور ذاکروں کے سلوک کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے گویا درجے عطا ہوئے ہیں، اور نیز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے عالم بندے اس سے ڈرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عالم نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، انہیں درم و دینار ورثے میں نہیں ملتے بلکہ علم ملتا ہے، سو جو شخص اسے لیتا ہے وہ کافی حصہ لے لیتا ہے۔ اور نیز فرماتے ہیں میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے سے ہیں۔ واضح رہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور صفت کا سب سے شریف وسیلہ ہے، اور علم کے وسیلے اعلیٰ درجات کو پہنچ سکتے ہیں۔ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو گویا درجے عطا کیے گئے ہیں، لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے کہ علم کے ساتھ خوف خدا بھی ہو، کیونکہ تمام علموں کا اصل اصول خدا ترسی ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم اس شخص کو کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عالم بندے اسی سے ڈرتے ہیں، اور جس قدر علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر خدا ترسی زیادہ ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس سے تمہاری نسبت زیادہ ڈرتا ہوں۔ ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ علم پر عمل کرے اور اسے آخرت کے درجات کا وسیلہ بنائے، نہ کہ دنیاوی مال و جاہ کے سمیٹنے اور حیوانی خواہشات کے پورا کرنے کا وسیلہ۔ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا
بلکہ اسے مال و دولت جمع کرنے کا وسیلہ بناتا ہے، وہ در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گدھے کے مشابہ فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو تریت کو اٹھائے پھرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ورثے میں درم و دینار نہیں ملتے، بلکہ ان کو ورثہ میں علم ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بطور ورثہ 2 طرح کا علم چھوڑا، ایک علم ظاہری، دوسرا باطنی۔ علم ظاہری تو وہ علم ہے جو صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے حاصل ہوا، اور اسی پر تابعین اور تبع تابعین نے سلسلہ بسلسلہ عمل کیا اور اسے سیکھا، اور وہ علم کتاب، علم سنت، علم تفسیر، علم اخبار، علم آثار، علم فقہ اور جو ان کے متعلق ہے، اور علم باطنی احوال کی معرفت اور معنی کا وہ علم ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے بغیر غیب الغیب سے مقام او ادنا میں بحالت لی مع اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور نبوت کی ولایت کے بھرے ہوئے پیالوں سے ایک گھونٹ علم طلب کے جگر سوختوں کی جان میں صحابہ کرام کے ہاتھ سے گرایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے سینے سے گرائی، جو علم مجھے عطا ہوا، وہی میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں گرا دی۔ جس طرح علم ظاہر کی کئی مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح علم باطنی بھی مختلف قسم کا ہے، جیسے علم البیان، علم احسان، علم ایقان، علم بیان، علم توبہ، علم زہد، علم ورع، علم تقوی، علم اخلاص، علم معرفت نفس، علم صفات و اوقات نفس، علم معرفت دل، علم احوال و اطوار دل، علم تزکیت و تربیت نفس، علم تصفیہ و پرورش دل، علم معرفت سر و خاصیت آن، علم معرفت روح، علم تربیت و تجلیت روح، علم معرفت خفی اور اس کے فوائد، علم فرق سیان خاطر نفسانی، شیطانی، عقلی، دلی، ایمانی، ملکی، روحانی اور رہبانی، علم فرق بیان، اشارت، الہام، خطاب، ندا، یافت، وحی اور کلام حق، علم تہذیب اخلاق، علم تبدیل صفات، علم تخلق بے اخلاق اللہ، علم مشاہدت اور اس کی قسمیں، علم مکاشفات اور ان کا باہمی فرق، علم توحید اور اس کے مقامات، علم اسماء و صفات حق، علم صفات جمال، علم صفات جلال، علم صفات ذات، علم صفات افعال، علم صفات معنی، علم تجلی صفات، علم تجلی ذات، علم مقامات، علم احوال، علم قرب و بود، علم فنا، علم بقا، علم سکر، علم صحو، علم معرفت اور اس کے اقسام، علم فنا و غنا، علم فنا راف الفنا، علم بقا را البقا اور علم وصول۔ ان کے علاوہ علم غیبی اور لدنی کے اقسام جن کا بیان باعث تطویل ہے، اور ان کی شرح ازل و ابد کے صحیفے میں بھی سما نہیں سکتی، اور لوح محفوظ کو ان کی شرح کتاب نہیں۔ ان علوم کو ام الکتاب سے مطالعہ کرنا چاہیے، جہاں پر لکھا ہے وَإِنْدَهُ ام الکتاب، اور یہ سارے علوم وہ ہیں جو علامہ آدم الاسماء کے معلم نے محقق شکوں اور مدقق سالکوں کو ارواح کے آئینے کے وسیلے ام الکتاب کے عکس کو قبول کرنے کی طاقت اور رب الارباب کی صفات کی تجلی عنایت فرمائی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم ہیں اور چاند ایک الف لام پر جو انہوں نے سیکھ لیا ہے مغرور ہیں، جب ان علم کی کوئی رمز سن لیتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علوم چھپے خزانوں کی طرح ہیں جنہیں عالم باللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب عالم ان کا ذکر کرتے ہیں تو جاہل ان سے منکر ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 دعائیں علم کے بارے میں یاد کی، ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسری کو ظاہر کرتا تو بے شک انتڑیاں پھٹ جاتی۔ علماء 3 قسم کے ہیں، ایک عالم علم ظاہر، دوم عالم علم باطن، سوم عالم ظاہر و باطن۔ تیسری قسم شاذ و نادر ہوتی ہے،
سارے جہان میں کوئی ایک آدھ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی زمانے میں ایسا عالم ہو تو اس کی برکت شرق سے لے کر غرب تک پہنچتی ہے اور وہ قطب وقت ہوتا ہے، اور اہل جہان اس کی دعا و دولت کے زیر سایہ ہوتے ہیں، اور وہ ان عالموں سے ہوتا ہے جن کی نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخریہ فرمایا ہے۔ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کا سا مرتبہ رکھتے ہیں۔ انہوں ہی نے علم ظاہری و باطن کی ورثہ حاصل کی ہے کہ عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ظاہری علماء کی 3 قسمیں ہیں: مفتی، مذکر، قاضی۔ مفتی جو فتویٰ دیں، ان کے بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ جو دل اور زبان دونوں کے عالم ہیں اور ان کے دلوں میں خوف خدا ہے اور عالم با عمل ہیں اور فتوے دیتے ہوئے تقویٰ کا خیال کرتے ہیں اور علم کو سیکھنا یا سکھانا نجات اور درجات کی خاطر کرتے ہیں اور دنیاوی زر و مال کی پرواہ نہیں کرتے اور قناعت کیے بیٹھے ہیں اور امن و امان سے گزران کر رہے ہیں۔ یہ خاص بندے ہیں۔ دوسرے وہ جو عالم زبان ہیں لیکن دل کے جاہل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حیا، اور یہ مردگی کی علامت ہے، اور اس کی نیت علم کے حاصل کرنے یا سکھانے میں ثواب آخرت اور قرب حق حاصل کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ قبولیت خلق اور مال و دولت جمع کرنے کی ہوتی ہے۔ اسی واسطے خواہش اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کا علم بمنزلہ تلوار ہو جاتا ہے اور خواہش کے مطابق کام کرتا ہے، اور علماء دین اور مفتیوں پر حسد کرتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا ہے اور ان پر بہتان لگاتا ہے اور بحث اور حجت کرنے لگتا ہے اور تکلیف دینے لگتا ہے اور بادلیل بات نہیں کرتا، سچ کو نہیں مانتا اور چاہتا ہے کہ اپنی لسانی سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھائے، اور اسے اس بات کی دھن رہتی ہے کہ کسی طرح حریف پر غالب آئے اور اپنے فضل و ہنر کو ظاہر کرے۔ اسے دینی فوائد اور اظہار حق کا خیال تک نہیں ہوتا۔ ایسا شخص ان میں سے ہے جن کی نسبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ہر ایک زبان آور منافق سے ڈرو، کیونکہ پسندیدہ باتیں کہتا ہے اور منکرات کو کرتا ہے، اور در حقیقت جو تباہی اور خرابی دین میں ایسے اشخاص کی وجہ سے آئی یا آتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اسلام میں میری کمر بدکار عالم اور بدعتی عابد نے توڑی ہے، کیونکہ عالم لوگوں کو نئی نئی باتیں سکھاتا اور عابد دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس واسطے مجبوراً برے علماء، ریاکار زاہدوں اور گدائی درویشوں کی شامت اعمال کی وجہ سے، جو لالچ کی وجہ سے دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہیں اور بڑی خواری سے بادشاہوں کی بارگاہوں میں مارے پھرتے ہیں اور حق جتانے کی خاطر امیروں اور دولت مندوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور بڑی ذلت سے ان کی خدمت بجا لاتے ہیں اور ان کی تعریف اور فضیلت بیان کرتے ہیں، اور نفاق سے جو اوصاف ان میں نہیں بھی پائے جاتے انہیں بھی انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور امیروں کے سچے خیر خواہ ہونے کا دم بھرتے ہیں، اور فاسد طمع کی وجہ سے امر معروف اور نہی منکر کی بجاوری پہ سستی کرتے ہیں، تاکہ ان سے کوئی کام نکل آئے یا کچھ پیسے مل جائیں یا دوسروں کو رشوت دے کر کوئی عہدہ یا کام حاصل کریں۔ عمرا، خواجگان اور لشکریوں کے اعتقاد اور بادشاہوں کی ارادت کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ زمانہ بھر کے علماء اور مشائخ میں بھی یہی بری خصلتیں کمینگی اور کم ہمتی کی پائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے اولیاء اللہ اور اس کے خاص بندوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان سے بالکل منکر ہو جاتے ہیں، اور ایسا کرنے سے وہ ان کی صحبت بابرکت اور فوائد خدمت سے محروم رہتے ہیں اور ان کی ولایت کے پرتو اور ان کے علم کے نور سے بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس عالم کی غرض علم سے صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہو، اس کو علم ثواب میں بھی صرف دنیاوی مال و دولت ملتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور قیامت کے روز سب سے پہلے دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ فائدہ نہ پہنچانے والے علم سے توبہ بھلی، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اے پروردگار، میں ایسے علم کی بابت جو فائدہ نہ پہنچائے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نہ فائدہ پہنچانے والا علم 2 طرح کا ہوتا ہے: ایک علم بے عمل، خواہ وہ علم شریعت ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، خواہ وہ فی نفس ہی نافع ہو۔ دوسرے علم نجوم، رمل
اور علوم فلسفہ جنہیں حکمت کہتے ہیں، اور بعض اسے علم کلام یا علم اصول کہتے ہیں، تاکہ اس علم سے صرف اس کا نیک نام رکھ کر بیچاری خلقت کو کفر اور گمراہی میں ڈال دیں۔ اس قسم کا علم فی نفسہ نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ الٹا گمراہی، تباہی اور اغوا کا باعث ہے، اور بہت سے اسی کی وجہ سے دین کی سیدھی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں، صرف اس خیال سے کہ ہم تو علم معرفت اور حقیقت حاصل کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ معرفت حق قرات اور روایت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو محبوب حق جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کی مطابقت سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی میری سیدھی راہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ پڑ لینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے۔ غرض یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ربائی، بس مفتی کے لیے متقی ہونا ضروری شرط ہے تاکہ علوم اور ان کی آفات سے کنارہ کشی کرے اور علم شریعت کے سیکھنے اور سکھانے میں نیت صاف رکھے، اور جو فتویٰ دے یا جو سبق پڑھا یا جو مناظرہ کرے اس میں آخرت کے ثواب اور قربت حق کو مد نظر رکھے اور علم کو پھیلائے، حق بات کو ظاہر کرے، شرع اور دین کو تقویت دے اور نفس علم کی رونتوں سے پاک صاف رکھے اور حرص اور طمع کی علائشوں سے پاک کرے، کیونکہ اکثر عالم حرص و طمع کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں۔ ربائی، جب فتویٰ دینے کی قابلیت اس میں ہو تو فتویٰ دیتے ہوئے بڑی احتیاط کرے تاکہ نفس کی رغبت اور کسی غرض یا امید سے فتویٰ نہ دے، اور اگر کوئی وقف اس کے ماتحت ہو تو بجا طور پر اس کا استعمال کرے اور بیجا استعمال سے بچتا رہے اور حق سے زیادہ نہ کرے تاکہ لقمہ حرام میں نہ جا پڑے، کیونکہ جب مشتبہ لقمہ کھائے گا تو اس کی تاثیر سے حرص، شہوت، حسد اور ریا بری صفات پیدا ہوگی، اور ایسا ہونے سے اس کی ساری عمر کی کمائی خاک میں مل جائے گی اور بدعتوں سے بالکل الگ رہے، سنت اور مطابقت کے طریق پر چلے اور صالحین سلف کی خصلت اور اعتقاد کے موافق چلن رکھے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب رکھے، اور اپنے اوقات کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ مقرر کرے تاکہ اپنی عمر کا کوئی حصہ لغو اور بے حاصل امور میں صرف نہ کرے۔ الصبح جب صبح کی نماز ادا کرے تو سورج نکلنے تک ذکر اور قرآنی تلاوت میں مشغول ہوئے، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کر کے درس و تدریس میں مشغول ہو جائے، 9-10 بجے تک اس کام سے فارغ ہو جائے تو پھر چاشت کی نماز ادا کرے، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جتنی ہو سکے ادا کرے، اس کے بعد اپنی روزی، نفس کے ضروری حقوق اور اس کی آسائش کے امور میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ ذکر یا تلاوت قرآنی میں مشغول ہوئے، تاکہ صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کر پر اس کا عمل درآمد ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنے میں نیکی اور برکت زیادہ ہے، اور ان 2 وقتوں کو ذکر سے خصوصیت حاصل ہے، اور جب شام کی نماز ادا کر چکے تو دونوں عشاؤں کے مابین جاگ سکے اور قرات اور درودوں میں مشغول رہے تو بہت ہی نیک بختی کی بات ہے۔ جب عشاء کی نماز ادا کر چکے تو کسی سے بات نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے، مگر ہاں اگر دینی معاملہ کے لیے گفتگو کی ضرورت پڑے تو جائز ہے۔ پھر مطالعہ یا تکرار میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ رات کا 1/4 حصہ گزر جائے، بعد ازاں ایک گھڑی رو بقبلہ بیٹھے اور سخت ذکر کرے، اور جب نیند غلبہ کرے تو دل جبھی سے ذکر کرتا ہوا دائیں کروٹ لیٹ جائے اور چہرہ قبلے کی طرف رکھے، اور دل اور زبان سے یہ دعا پڑھے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اے خداوند، میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تیری طرف رخ کرتا ہوں، اور از روئے رغبت اور خوف تجھے اپنی پشت پناہ بناتا ہوں، تیرے ہاتھوں تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں، تیری اتاری ہوئی کتاب اور بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا۔ بس دل اور زبان سے ذکر کرتا ہوا دوسری مرتبہ سو جائے، اور نیز مروی ہے کہ جو شخص باوضو ذکر کرتا ہوا سو جائے تو اس کی روح کو عرش کے نیچے لے جایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر طاعت میں مشغول ہوئے۔ ایسی حالت میں جو خواب دیکھے گا عین سچ ہوگا، اور جب عالم سوتا ہے تو عالموں کا سو رہنا بھی عبادت میں داخل ہے، اس پر صادق آتا ہے۔ پھر اس بات کی کوشش کرے کہ رات کے آخری نصف حصے میں جا کر تہجد کی نماز جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
अदा करे। ये नमाज महावितर 13 रकत है। 10 रकतें एक सलाम से और 3 रकत वितर एक सलाम से अदा करे। रात की नमाज में किरात जिस कदर तवील हो उसी कदर बेहतर है। अगर चाहे तो ये नमाज अदा करने के बाद फिर सो जाए, फिर सुबह उठकर वुजू करे और जिक्र में मशगूल हो जाए और नफ्स को किसी न किसी किस्म के मुजाहिदे से किसी वक्त भी खाली न छोड़े और उसकी ख्वाहिशात में किसी तरह से भी मशगूल न होवे। हमेशा नफ्स का दुश्मन बना रहे और दिल को तलब करता रहे। और जो कुछ हमने तज़किया नफ्स, नस्किया दिल और तजल्लाए रूह के बारे में लिखा है उस पर हत्तुल वसाकार बन रहे। मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की राह आलिम गैब की तरफ खुल जाए और बाज़ हकायक उसे दिखाई देने लगे और इसरार का कशफ होने लगे, ताकि इस बात से वो महरूम न रह जाए और उम्र बेफायदा बर्बाद न करे। रहे मुज़क्किर, सो वो भी 3 किस्म के हैं। एक फसाल जिन्हें हमने कुसास कहा है। दूसरे तीसरे मुज़क्किर हकीकी फिसाल वो हैं जिन्होंने उलूम दीनी की चंद एक मुसन्ना मुसज्जा बातें याद कर ली हों, जिनसे कुछ फायदा नहीं होता। बास अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से और मुशाइख अलैहिम रहमा की हिकायतें कभी तो रंगीन इबारत में अदा करते हैं और कभी किसी आयत की तफसीर करके हिफज करते हैं और उनको खूब रट लेते हैं, और बास मुनाजात जमा करके पढ़ते हैं और सवाल जवाब के तौर पर अशार पढ़ते हैं। और इसी किस्म की तसनीफात जो फसालों के पास होती हैं जमा करके अवाम के पास खूब खुशुलहानी और शद्दो मत से पढ़ते हैं। आम लोग बेचारे यही समझते हैं कि ये उनकी तसनीफ करता है, और कभी लोग उनको उन्हीं की तसनीफ बताते हैं जिससे वो गुरूर में आ जाते हैं। इस गिरोह की गर्ज भी यही होती है कि कबूलियत आमा पाकर दुनियावी मकसूद हासिल करें। इस मतलब को हासिल करने के लिए सैकड़ों तरह की बनावटें, मकर, खुशामदें और तज्जुब अंगेज बातें करते हैं और मिंबर पर चढ़कर बादशाहों, हाकिमों, अमीरों और वजीरों, बड़े बड़े आदमियों, ओहदादारों, कासियों, दरसियों, जालिमों और फासिकों की मदह करते हैं और आम की तबीयतों की मनभाती कहानियां सुनाते हैं और झूठी कहानियां और रिवायतें जमा करके पैगंबर अलैहिस्सलाम के पड़ोसियों पर इस किस्म की बातें महज चंद एक दिरहम हासिल करने के लिए मिंबर पर चढ़कर भीख मांगते हैं, जिनसे चंद एक दिरहम हलाल और हराम के उन्हें मिल जाते हैं, और वो दिरहम ज्यादातर ज़कात के होते हैं जो उनके लिए जायज नहीं, क्योंकि वो खूब साहिब ज़कात होते हैं। मुख्तसर ये कि आजकल इस किस्म के लोग बहुत से हैं जो जहान में फिरकर खलकत को बिदत और गुमराही में डालते हैं और बुरी उम्मीद से गुनाहों पर दलेर करते हैं और तासुब दिलाते हैं। अब वो वक्त आने वाला है कि दुनिया में बड़ा भारी फसाद पैदा हो जाए और नाहक खून रेसियां हों, और ये लोग हैं कि अहले इल्म की इज्जत को बटा लगाते फिरते हैं और लोगों को अदावत में डालते हैं और इल्म की वुकत लोगों के दिलों से दूर करते हैं। ऐसे लोग इन उलमा से हैं जो जुबान के तो आलिम है मगर दिल के जाहिल हैं। ये सब दोज़ख का ईंधन बनेंगे, वल्लाहु आलिम। दूसरे वाइज जो मुत्तकी इमाम है और दीनी उलूम से आरास्ता है और बात सिर्फ अल्लाह ताला की रजा, आखिरत के सवाब और दर्जात की हासिल करने की खातिर कहते हैं और बिद्दत और गुमराही से दूर रहते हैं, रौनत के पास तक नहीं भटकते और सजाव मसनों से परहेज करते हैं, बल्कि सुन्नत के और सीरत सल्फ सालेह के मुताबिक नसे अखबार, आसार और मुशाइख और सुलहा की सीरत की बाबत बयान करते हैं और खलकत को बगैर किसी तमाके यानी अपने परवरदिगार की राह की तरफ लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से भला के बमौजिब वाज, नसीहत और हिकमत से अल्लाह ताला उसकी राह, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरी तरीका, ज़ुहद, वरा, तौबा, बाज़गश्त और परहेजगारी बतलाते हैं। लोगों को बुरी उम्मीदें दिलाकर दलेर नहीं करते और ना ही ज्यादा खौफ दिलाकर बख्शिश हक से ना उम्मीद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करना भी बुरा है। तरीका इलाही के मुवाफिक वादा और वईद दोनों को गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। इब्तिदा में दिली खुलूस की बाबत कोशिश करते हैं ताकि दुनियावी ताल्लुकात से उसमें खोट न पैदा हो जाए, क्योंकि सच्ची बात उसी वक्त कह सकते हैं और सुन सकते हैं जब दिल किसी मंशा से खाली हो। बुजुर्गों ने कहा है कि जब कलाम दिल से निकलता है तो उसका असर दिल पर पड़ता है। जो बात नफसानी गर्ज से आलूदा होगी वो किसी दिल पर असर नहीं करेगी,
बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कानों को भली मालूम होती है और तबीयतें उसे कबूल करती हैं, लेकिन साहिब दिल लोग उसे कबूल नहीं करते। और रिवायत में आया है, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ऐ दाऊद, ऐसे आलिम से कुछ ना पूछ जिस पर दुनिया की मोहब्बत गालिब हो, क्योंकि ऐसे लोग मेरे बंदों के लिए बेमंजिला राहज़न और लुटेरों के हैं। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के उलमा दो किस्म के हैं, एक वो जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है और वो उसे लोगों के लिए खर्च करते हैं और उसमें न तमा करते हैं और न उसकी कीमत लेते हैं। सो ऐसे लोगों पर आसमान, परिंदे, पानी की मछलियां, जमीन के चौपाए और करामुल कातिबीन दुरूद भेजते हैं। और कयामत के दिन अल्लाह ताला के पास सरदार और शरीफ और मुअज़्ज़ज़ होकर आएंगे, यहाँ तक कि रसूलों के हमरा होंगे। और दूसरे वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीनी इल्म अता किया है, लेकिन वो उसमें लोगों से बुग़्ल करते हैं और उसे तमा पूरा करते हैं और उसकी कीमत लेते हैं। सो ऐसे शख्सों को अल्लाह ताला उस वक्त तक अजाब करेगा कि तमाम खलकत के अजाबों से फारिग हो जाएगा। और कुव्वतुल कुलूब में शेख अबी तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सबसे सख्त बात जो मैंने उस शख्स के बारे में सुनी जो इल्म बेचकर दुनिया खरीदता हो, ये है कि उबैद बिन वाकिद उस्मान बिन अबी सुलेमान की जुबानी बयान करते हैं कि एक आदमी जो मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करता था, मालदार हो गया और इस सबब से उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मेल जोल कता कर लिया। जब वो गुम हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बतेरी जुस्तजू की, लेकिन निशान तक न पाया। एक दिन का जिक्र है कि एक शख्स एक सूअर लाया जिसके गले में स्याह रस्सी पड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि तुझे फलां शख्स का कुछ पता मालूम है? उसने कहा, हाँ, ये सूअर वही शख्स है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि परवरदिगार, इसे अपनी असली हालत पर ला ताकि मैं इससे इस सूरत की वजह पूछूं। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि अगर तू दुआ करे जो आदम अलैहिस्सलाम ने की थी या उसके अलावा कोई और, तो भी मैं कबूल नहीं करता। अलबत्ता ये बताए देता हूं कि क्यों मैंने उसे इस सूरत बना दिया। इसकी वजह यह है कि यह शख्स दीन के बदले दुनिया देना चाहता था, ताकि उन सबको उलमाए दीन फिर से दुनिया और तलब दुनिया की हकीकत मालूम हो जाए। हमने इस कदर थोड़ा सा बतौर इख्तिसार बयान किया है। जब वाइज दुनिया तलब ना हो और इन शराइत और आदाब और औरात को जो मुफ्ती के लिए बयान किए गए हैं बजा लाए, तो वो उन अशखास से होगा जिनकी निस्बत अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुम में ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद करता है। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास से रिवायत में है कि उलमा को सखियों पर 700 दर्जे और 500 साला राह के बराबर फजीलत हासिल है। जो वाज़ो नसीहत ऐसा शख्स करे उसको हर हर्फ और कोशिश के बदले दर्जा और कुर्ब हासिल होता है। और जो शख्स उसकी वाज़ो नसीहत सुनकर हिदायत पाए और तौबा करके तात में मशगूल हो और दुनिया से रूगर्दानी करके तलबे हक की तरफ मुतवज्जो हो, तो वो और उसके तालिब और हर शख्स जो उनसे नसीहत सुनकर दीनी उमूर में मशगूल होगा, जब तक जहान बाकी है सबका सवाब उसके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। और वो उन आलिमों में से होगा जिनकी बाबत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आलिम तो कब्र में सोए पड़े होते हैं, लेकिन उनका अमल उस इल्म की बरकत से जिससे लोगों को फायदा हुआ, उनका अमल बराबर जारी रहता है। तीसरा गिरोह हकीकी मुज़क्किरों का है। ये बुजुर्ग मुशाइख होते हैं जो उलूम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों से आरास्ता होते हैं और जिन्होंने इनायत हक के जज्बात से राह दीन को तय किया हुआ होता है और आलिम यकीन की सैर की हुई होती है और इल्ताफ़े खुदावंदी के मुगाशिफात से उन्हें उलूम लुदनी हासिल होते हैं और अनवार हक की तजल्ली के परताव में अल्लाह ताला की तारीफ और इसरार के मानी हो गए हैं और मुकामात के अहवाल और राह हक के सलूक की उनको कामिल वाकफियत होती है और अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने और उनकी तरबियत के लिए मामूर होते हैं। लेकिन इससे पेशतर कुछ मुद्दत वो अपने नफ्स के वाइस होते हैं कि अपने नफ्स को नसीहत कर। अगर तूने अपने तय नसीहत कर ली है तो फिर लोगों को वाज़ो नसीहत कर, नहीं तो अल्लाह ताला से शर्म कर। और जब तेरी वाज से मोमिन के दिलों में अल्लाह ताला असर डाल दे तो बार बार वाज कर। और जिन्हें नफ्स के मकरो हिला की गाते मालूम है
اور جنہوں نے 1000 مرتبہ لا والی حق کی آگ یقین اور اس کی صفات کے خرمن میں لگائی ہے اور معرفت کے آب حیات کا چشمہ پی گئے ہیں اور اس کی عنابت کی خاک عنایت کے جھونکے سے حویت کی ہوا میں اڑا دی ہے۔ بس فرمان الہی کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں مشغول ہیں اور خلقت کو خرابات اور شہوات کی شراب اور غفلتوں کی مستی سے ان خطائر قدس مجلس انس اور مقعد صدق کی طرف بلاتے ہیں جن کے روح کا تعلق قالب کی وحشت سرائے اور جسم کے تاریک کونسلے سے ہونے سے کئی 1000 سال پیشتر مجاور رہ چکے ہیں، اور جہاں پر تجلی جمال کے جام میں ان کو ان کے پروردگار نے پاکیزہ شراب پلائی کے ساقی سے شراب طہور و شہود پی ہے، اور خزانہ کرم سے ملاطفت الہی کی پوشاکیں بغیر کسی وسیلے کے پہنی ہیں، اور ان خاکی پنگورے والے بچوں اور ان بے وفا بد عہدوں کو جنہوں نے غلامی کا بالا پہننے کی بجائے غفلت کی روئی کانوں میں دے رکھی ہے، اور یا مہربان دوست اور پرانے اقرار کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، دوبارہ ولایت کے پستان سے وہی پہلا دودھ پلاتے ہیں، اور پھر ان کی جان کے باغ میں تذکیر کے ہاتھ سے شوق اور محبت کا پودا لگاتے ہیں۔ حقیقی مذکر یہی ہے۔ پروانہ صرف دیوانوں کی سلسلہ جمبانی کرنی اور پروانوں کو شمع کے جمال سے جلال کی شمع تک پہنچانا انہی کی خاصیت ہے۔ ہر ایک پرند کے لیے جدا جدا دانہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہر ایک قوم سے ان کی عقل، سمجھ اور فہم کے مطابق شریعت، طریقت اور حقیقت کا کافی و شافی بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس میں اپنا حصہ لے۔ ہر شخص نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، مگر وہ جانور جو یحب ہم کے گھونسلے سے اڑا ہے وہی ارادت کے جال میں پھنستا ہے، اور یحبونہ کی خوشبو سے بلائے عشق کے جال میں پھنستا ہے۔ سفید باز کو جو کہ ایک نایاب چیز ہے خلوت خانے میں لے جاتے ہیں، اور اس کی نفسانی خواہشوں کی آنکھ دونوں جہان کی مرادوں کے جہان سے سی دیتے ہیں، اور ذکر کے تمے سے اس کی پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لب وحشت ما سوائے حق کے التفات سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور پہلے انس کے مقام میں پہنچ جاتا ہے، اور اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ سکے۔ اور ایسے لوگ خلاصۂ موجودات، خلیفہ و نائب حق اور انبیاء کے میراث دار ہوتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کیسے ہیں۔ ہر شخص کی آنکھ ان کے جمال با کمال پر نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قلعوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایسی آنکھ ہونی چاہیے جس میں الہی سرما لگا ہو۔ ان کی داڑھی اور سر بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسا اپنا، اور ان کے احوال کو بھی اپنے اور دوسروں کی طرح خیال کرتے ہیں، اور ان کو ایک معمولی واعظ یا عالم خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں معلوم نہیں کہ فرشتوں کو لوہاروں کا سا قیاس نہیں کر سکتے، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ قاضی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قاضی 3 قسم کے ہیں، 2 دوزخ میں جانے والے اور 1 بہشت میں۔ 2 دوزخ میں جانے والے یہ ہیں، پہلے وہ جنہیں قاضیوں کا علم حاصل نہیں، محض جہالت، نفسانی خواہشوں اور ملان طبع سے بغیر علم کے قاضی کا کام کرتے ہیں۔ ان کو سچ جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی، نہ حق کو باطل سے تمیز کر سکتے ہیں۔ ایسے قاضی ضرور دوزخ میں جائیں گے۔ دوسرے وہ جن کو قاضی کا علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ جہالت اور نفسانی خواہشوں کے مطابق کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے پہلو کو اللہ تعالیٰ کے پہلو پر ترجیح دیتے ہیں، اور رشوت لے کر قبالے، پٹے وغیرہ نوشت کا کام کر دیتے ہیں، اور نیز اس کے سبب لوگوں سے خدمت لیتے ہیں، اور ملک میں رشوت لے کر نائب مقرر کرتے ہیں، اور ورثہ اور یتیموں کے مال پر بے جا تصرف کرتے ہیں، اور وقف کے مال کو بے واجب خرچ کرتے ہیں اور مستحق کو نہیں دیتے، اور مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں نالائکیوں اور رشوت خواروں کو رشوت، غرض خدمت اور کسی کام کے عوض جو ان سے نکل سکتا ہے دے دیتے ہیں، اور اہل دین کی تقویت کا کچھ خیال نہیں کرتے، اور امر معروف اور نہی منکر کی بجا آوری اور باز پرس کو محمل چھوڑتے ہیں، اور نیک نائبوں کے جو متعلق ہیں کہ قاضی حق کی رعایت کرے وہ نہیں کرتے، بلکہ نائبوں اور خادموں کو رشوت ستانے کی جرأت دلاتے ہیں، اور حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مکر پھیلاتے ہیں، اور کمزوروں اور مفلسوں کے پہلو کو فروگزاشت کرتے ہیں،
یہ بد خصلتیں جب قاضی میں خود پائی جائیں تو وہ اپنے نائبوں اور خادموں کو ایسا کرنے سے کب روک سکتا ہے، بلکہ الٹی غفلت کرتا ہے۔ اس قسم کے قاضی بھی دوزخ میں جائیں گے۔ رہے وہ قاضی جو بہشت میں جائیں گے، وہ خود ہی قاضی بہشت ہیں، نہیں تو جو دنیاوی قاضی ہیں وہ قضا کے حقوق کی رعایت از خود کب کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو قاضی بنایا اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا۔ قضا کے لائق وہ شخص ہوتا ہے جو تحصیل علوم اور مرتبہ اجتہاد اور عقل کامل کے علاوہ ریاضت پروردہ نفس رکھتا ہو، اور جس کے اخلاق حمیدہ ہو اور ارادت نیک اور دل نظر الہی سے منور اور جان لطیف اور صاف ہو، عالی ہمت، نیک نیت ہو، بغیر طمع اور رو رعایت کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر قضا کے فرائض کو بجا لائے، اور جس وقت قضا کی مسند پر بیٹھے اور مدعا علیہ اس کے روبرو دو زانو بیٹھے اور وکیل اور گواہ آس پاس کھڑے ہوں، تو اس حالت کو یاد کرے جبکہ ارساد کے دارالقضاء میں عدل کی مسند رکھی جائے گی، اور قاضی خود اللہ تعالیٰ ہوگا، اور مدعی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور گواہ کراون کاتبین، اور دعویٰ اس پر دائر ہوگا، اور اس کا ما حاصل تکالیف کا برداشت کرنا یا دوزخ میں پڑنا ہوگا۔ پس خلق خدا کے مابین حکومت اس طرح کرے کہ قیامت کو اس دارالقضاء میں واضح حجت سے سرخروئی حاصل کر سکے۔ قاضی کو مناسب ہے کہ قضا کے شغل سے فارغ ہو کر باقی وقت ان فرتوں میں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے شاغل رہے، اور حکمرانی سنت اور سیرت سلف صالح کے مطابق کرے، اور قضا کا کام بڑی خوش اسلوبی سے کرے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت اور ہیبت ہو، اور کوئی شخص دھوکہ فریب کرنے کی جرت نہ کرے۔ میں نے 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اطراف و جوانب میں پھر کر دیکھا تو بہت سے دینی عہدیداروں کو اپنے فرائض منصبی عمدہ طور پر بجا لاتے ہوئے پایا، جیسا کہ مفتی، مدرس، مذکر اور مشائخ، لیکن ایسے قاضی کم دیکھے جو قضا کی شرط کے مطابق شرعی حکم پر قائم رہتے ہوں۔ اگر کوئی شخص خود ان شرائط پر کاربند دیکھا تو اس کے نائب اور خادم کاربند نہ دیکھے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص ان شرائط پر عمل کرے گا اور رعایا کے پہلو کو ترجیح دے گا، اور جو کچھ پاک اور درست ہوا اسے اختیار کرے گا، تو وہ ولی اللہ اور برگزیدہ حق ہو جائے گا، اور جو حکم نافذ کرے گا یا جو شفقت رعایا کے احوال پر کرے گا اور اس میں شرعی حدود کو ملحوظ رکھے گا، ان کے بدلے اسے درجہ، قرب اور رفعت حاصل ہوگی، اور جہان میں ایسا شخص نادر الوجود ہوگا۔ ایسے شخص سے ضرور برکت طلب کرنی چاہیے اور اسی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔